السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے محبت سترنگی کے 38 ایپیسوڈ کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا، تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہاں پر اماں بھی آتی ہیں اور آ کر صابر کو کہتی ہے کہ بھئی اب راشدہ کی زبان بہت زیادہ ہو گئی ہے اور میری تو سمجھ سے باہر ہو گئی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اس نے تو کچن تک الگ کر لیا۔ یہ سب باتیں سن کر صابر بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں بھی آپ فکر نہ کریں، میں اس سے بات کروں گا اتنی دیر میں۔ قاسم کہتا ہے کہ وہ بس ماہنور کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹرب ہے، انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر راشدہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی میں کچھ سمجھنا چاہتی ہوں، اور ویسے بھی جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس گھر میں تو سب چپ ہی ہیں اور میں نے اب کسی کو بھی منہ نہیں لگانا اور نہ ہی کسی کے ساتھ کوئی شیئرنگ کرنی ہے اور نہ ہی اس بد کردار کو اپنی بہو بنانا ہے۔ یہ باتیں سن کر صابر کو بہت برا لگتا ہے، تبھی وہ اسے کہتا ہے کہ تم بس اندر چل جاؤ۔ اتنی دیر میں اماں بھی غصے ہونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ راشدہ بس میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گی کہ تم ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے آمنے سامنے لا کر کھڑا کر دو۔ اتنی دیر میں یہاں پر شمیم اپنی چیک بک ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر جہاں آتی ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ چیک بک کہاں ہے، تو وہ کہتی ہے کہ شاید صابر بھائی کے پاس ہے۔ جب وہ بھیجتا لینے کے لیے تو وہ منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ آگے ہی راشدہ نے اپنا کچن الگ کر لیا، کھانا پینا، اور ویسے بھی وہ مجھے بہت زیادہ باتیں سناتی ہے، آپ خود ہی اس سے لے لیں۔ یہ سب باتیں سن کر شمیم کہتا ہے تو اچھی بات ہے نا، میں تو خود چاہتا تھا کہ ہمارا کھانا پینا الگ ہی ہو جائے، خیر چلو تم فکر نہ کرو، میں خود ہی ان سے لے لوں گا۔ دوسری طرف یہاں پر صابر بہت زیادہ پریشان بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تبھی قاسم آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ابو آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صابر کہتا ہے کہ کیا کروں، گھر کا ماحول کیا ہو گیا ہے۔ یہاں پر عظیم ماریہ کو کہتا ہے کہ ہماری فلائٹ بک ہو گئی ہے اور بس تم اچھے سے پیکنگ کر لو، اماں بھی نے جو ٹوائز دیے ہیں بچوں کے لیے وہ بھی رکھ لینا۔ ماریہ کہتی ہے کہ اتنی زیادہ سامان لے کے جانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن اس کے فورس کرنے پہ کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں لے جاؤں گی سب کچھ۔ یہاں پر جیسے ہی عظیم اپنے کمرے میں جانے لگتا ہے کہ حسن آ جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پلیز تم نہ آ جاؤ، اب میں تم لوگ کو کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ اتنی دیر میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے کہ وہاں پر ماریہ بھی آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب تم میرے شوہر کو ایموشنل بلیک میل کرو گی، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی۔ راشدہ یہاں پر پریشان بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اسے اماں بھی کی باتیں یاد آتی ہے کہ تم میرے دونوں بیٹوں کو آپس میں لڑوا رہی ہو۔ کتنی دیر میں اماں بھی آتی ہے اور آ کر راشدہ کو سمجھاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ کھانا لگا دو، اور ساتھ ہی کہتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تھوڑا سا احساس کرنا چاہیے۔ راشدہ کہتی ہے کہ اماں بھی آپ بھی ہمیں ہی کہہ رہی ہیں، شمیم بھائی ہمیں کتنی باتیں سناتے ہیں، آپ نے انہیں تو کبھی نہیں کچھ کہا ہے، اور ویسے بھی اس گھر میں تو جو اٹھتا ہے مجھے ہی باتیں سنا دیتا ہے۔ اتنی دیر میں اماں بھی اسے سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہیں ایسا نہیں سوچنا چاہیے، سب تم سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ رانا یہاں پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے قاسم مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اب کیا ہوگا۔ تبھی قاسم بھی بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، جو کچھ سچویشنز بن رہی ہیں ان دونوں کو یقین ہی نہیں آتا کہ ایان نے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ کہ اتنی دیر میں وہاں پر اماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، تبھی راشدہ ان کے لیے دم کیا ہوا پانی لاتی ہے۔ اماں بھی کہتی پتہ نہیں کیوں میرا آج بہت زیادہ دل گھبرا رہا ہے۔ راشدہ کہتی ہے آپ فکر نہ کریں۔ تھوڑی دیر میں یہاں پر عظیم کی فلائٹ بھی جانے والی ہوتی ہے، تبھی قاسم اس کا سارا سامان لے کر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ چاچو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اماں بھی بیچاری بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، اسے کہتی ہے کہ بس مجھ سے ملتے رہنا۔ تبھی عظیم کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں آ جایا کروں گا۔ یہاں پر حسن آرا بھی تیار ہو کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بھی اسے چھوڑنے جاؤں گی ایئرپورٹ۔ یہ بات سن کر شمیم بھی حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے جو ملنا ہے یہیں پر مل لو، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دیر میں وہاں پر شمیم کو فون آتا ہے، جیسے ہی صفدر اسے فون کر کے بتاتا ہے کہ گودام میں اور فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے، اور یہی فون فوراً صابر بھی سنتا ہے۔ اسے یقین ہی نہیں آتا کہ ان لوگوں کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ تم فائر بریگیڈ کو منگواؤ، ہم آ جائیں گے۔ ابا میاں کہتے ہیں کہ بھئی کیا ہو گیا، آج تو ویسے بھی سنڈے ہے، چھٹی کا دن ہے، آج کیسے کچھ ہو سکتا ہے۔ تبھی اتنی دیر میں شمیم کہتا ہے کہ اب جائیں گے تو پتہ لگیں گے نا۔ وہاں پر عظیم کہتا ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی جاؤں گا، کیونکہ اگر آج میں آپ کے ساتھ نہ گیا تو ساری زندگی مجھے دکھ ہی رہے گا۔ یہاں پر ابا میاں اور اماں بھی بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے، انہیں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ سب کچھ کیا ہو گیا۔ یہاں پر اندر ماریہ کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا ہے، جیسے وہ سب سے مل رہی ہوتی ہے اور سیلفیاں لے رہی ہوتی ہے کہ اتنی دیر میں حسن آرا آتی ہے اور کہتی ہے کہ
अब तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी तुम्हारा सामान तो नीचे लावारसों की तरह पड़ा हुआ है और तुम्हारे फ्लैट भी लेट हो गई है क्योंकि अजीम तो चला गया है। ये बात सुनकर मारिया कहती है कि अगर तुम मजाक कर रही हो तो ये बहुत ही घटिया मजाक है, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हें सही कह रही हूँ। इतनी देर में जहाँ राबी आकर उससे बताती है। जैसे ही रात हो जाती है तो हुसैन आरा अपनी डायरी लिख रही होती है। महानूर कहती है कि हद होगी आरा, यहाँ पर सोने का टाइम है और आप डायरियाँ लिख रही हैं। हुसैन आरा कहती है कि जो तुमने हरकतें की है तुम्हें तो उसके बाद नींद नहीं आनी चाहिए और तुम्हें नींदें आ रही है। यहाँ पर जब सब आ जाते हैं घर वापस तो बामिया कहते हैं कि भाई क्या बात हो गई है। तभी शमीम बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बामिया कहते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो गया है, वैसे भी आज तो ना वर्कर थे ना ही कुछ और था और ना ही कोई हम काम कर रहे थे। इतनी देर में हारिस उन्हें बताता है कि किसी ने जानबूझकर ये सब कुछ किया, फ्यूज से आग लगाई है और अंदर जो सिलेंडर पड़े थे उनकी वजह से ज़्यादा आग भड़क गई है। शमीम भी परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये किसी दुश्मन का ही काम है। अब्बा अम्मी उसे समझाते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और तुम ना सोचो। यहाँ पर अम्मा भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो कहती है कि एक तरफ तो मेरा सारा घर बिखर के रह गया, दूसरी तरफ फैक्ट्री और गोदाम में भी आग लगी है। माजिबीन उन्हें समझाती है और कहती है कि ऐसी बात नहीं है, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। कि वहाँ पर हारिस भी आ जाता है। वो अम्मा भी से सलाम दुआ करता है। तभी अम्मा भी कहती है कि तुम ठीक तो हो ना। इतनी देर में माजिबीन भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि पता नहीं हमारे घर को किसकी नज़र लग गई है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हारिस कहता है कि आप फिक्र ना करें। अम्मा भी कहती कैसे फिक्र ना करूँ, मेरा तो सारा घर बिखर के रह गया। तो कैसा लगा आपको एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।